تو خیریت سے ہوں گے ویورز. کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ولاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. خبریں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آج ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا خوفناک قسم کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو غزہ پر قبضے کی بات کی ہے اس کے اوپر یقیناً ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. لیکن اس کے بعد جو محمد بن سلمان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ کافی انکریجنگ ہے اور انہوں نے کافی لاؤڈ اینڈ کلیئر کٹ بات کی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر ان کا موقف کیا ہے. جہاں یہ سب ہو رہا ہے وہیں پر آج یوم یکجہتی کشمیر بھی منایا جا رہا ہے اور 5 فروری کو عام طور پر ہم دیکھا کرتے ہیں کہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر یہ جو دن ہے منایا جاتا ہے, جلسے جلوس ہوتے ہیں, ریلیز نکالی جاتی ہیں. لیکن آج پاکستان میں یہ دن کس طرح منایا جا رہا ہے اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور پھر یہ بھی کہ کس طرح سے جب آج کشمیر کے لیے لوگ بات کرتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں. آج وہ یہ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان تو خود ایسا لگتا ہے کہ کسی مقبوضہ قسم کا کوئی علاقہ بن چکا ہے اور کیوں اس طرح کی فیلنگ جو ہے یہاں کے رہنے والے شہریوں کو محسوس ہوتی ہے. یہ سب کچھ آج کے ولاگ میں ڈسکس کریں گے اور آج کے دن آرمی چیف کا بھی جو سٹیٹمنٹ آیا اس کا بھی جائزہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاست کا محاذ ہے وہاں سے 2 اہم خبریں ہیں. ایک تو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے الیمین اور جنید اکبر صاحب کی, اس کا کیا امپیکٹ ہے. جو ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی اس کا کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اور پھر اس سارے صورتحال میں جو ایک اہم دورہ چائنا کا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. تو کافی کچھ ہے اس ولاگ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو بات کا آغاز آج یہیں سے کر لیتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر تو منایا جا رہا ہے اور ہمیشہ جوش جذبہ رہتا ہے پاکستان کا اس دن اور یہ نعرے بھی لگتے ہیں کہ جی ہم مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو ایک جذباتی انس ہے کشمیر کے ساتھ اور جو ایک جذباتی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن حقائق کیا ہیں اس کا بھی تو جائزہ لینا ہے نا. حقائق یہ ہیں کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سری نگر کو ملانے کے لیے انڈیا کے ساتھ انہوں نے اتنی اونچے پل کی تعمیر کر کے ایک ٹرین چلا دی ہے. وہاں پر انہوں نے قانون سازیاں کر دی ہیں اور عملی طور پر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا ہے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اس میں ہم یہاں پر صرف بیٹھ کر نعرے ہی مار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. سفارتی سطح پر ہم اتنے کمزور ہیں اور ادروائز بھی ہم اتنے کمزور ملک ہو چکے ہیں کہ ہم جا کے عالمی سطح پر کسی کے لیے کیا آواز اٹھائیں. ہم تو اس وقت خود جا کے اپنے ہی مسئلے لے کے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی اب ہمیں مدد کر دیں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے, اب مدد کر دیں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے. تو ہم تو اپنے مسئلے نہیں سنبھال سکتے تو ہم کیا کس منہ سے کسی کو بولے کہ جناب کشمیر بھی ہمیں دے دو, ہم بڑا اچھا سنبھال لیں گے. وہ پوچھیں گے جناب جو آپ کے اپنے صوبے ہیں 4, آپ سے تو وہ سنبھل نہیں رہے. 2 صوبوں میں اس وقت کیا شورش برپا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کو اور بھی ہم ساتھ دے دیں. تو خواہشات اور جذبات اپنی جگہ بالکل ہو سکتے ہیں. ایک ہمارا نظریاتی اور تاریخی جو ایک موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے اور جو عوام ہے وہ تو بالکل کشمیری عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم کس منہ سے جا کے کلیم کریں کہ جی کشمیر جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے یا اس کو آزاد کروانے کے لیے ہم کوئی اقدامات کر سکتے ہیں. تو صرف نعرے بازی کر سکتے ہیں, صرف بڑکے مار سکتے ہیں, وہی ہم مارتے رہتے ہیں. اور آج تو حد یہ ہے کہ جو ہم ایک 5 تاریخ کو تھوڑا بہت ایک جلسے جلوس کر کے ریلیز کر کے اپنا ایک اظہار کر دیتے تھے, اب وہ صورتحال بن گئی کہ یہ بھی صرف سرکار نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. یعنی آج اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اگر کشمیر کے حوالے سے کچھ ریلیز کا انعقاد کرنے کی بات کی تھی یا کوئی اعلان کر رکھا تھا تو یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کشمیر کاز کے لیے بھی آپ باہر کیوں نکل رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کا باہر نکلنا منظور نہیں ہے, قبول نہیں ہے. تو چاہے وہ کسی بھی کاز کے لیے نکلیں, وہ فلسطین کے لیے نکلیں, وہ کشمیر کے لیے نکلیں, وہ کسی بھی اور کاز کے لیے نکلیں, وہ 14 اگست کے لیے ہی نکل آئیں تو یہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کر مختلف مقدمات میں بند کر دیتے ہیں. یہ ان کا جو ہے صورتحال ہوتی ہے. آج بھی اسی طرح جو پی ٹی آئی کے یہاں کے عہدیدار ہیں ان کے گھر پر انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ جی کریک ڈاؤن کر دیا ہے اور ریلی نہیں نکالنے دی. اور غلام محی الدین دیوان صاحب جو ہیں یہاں پر انہوں نے ایک فنکشن کرنا تھا کشمیر کے لیے, لیکن یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. تو ہم کس منہ سے بولیں کہ جناب
ہم تو بڑے کشمیر کے خیر خواہ ہیں، یا جی ہم تو اس کے لیے بڑی آواز اٹھا رہے ہیں. یعنی سرکاری طور پر کوئی 2-4 آپ نے تقریبات کر لی ہوں تو کر لی ہوں، لیکن اگر کوئی اپنے طور پر اپوزیشن کی جماعت اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس میں اپنی سیاست گھسیڑ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو باہر نہیں نکلنے دینا کسی بھی طور کسی بھی کاز کے لیے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن ہے. اسی طرح سے آرمی چیف صاحب کا آج سٹیٹمنٹ آیا. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 اور لڑنی پڑی تو بھی لڑیں گے. ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اس کے بعد آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی وہاں پر سہولت دے کر اور IT سیکٹر میں جو ہے بڑا انقلاب لے کر آئیں گے، اور وہاں پر بچے جو ہے نوجوان جو ہے ان کے لیے روزگار کا بندوبست ہوگا. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنسیں یا روئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے ملک میں کیا حال کیا ہوا ہے انٹرنیٹ کا، ذرا اس پہ بھی تو تھوڑی لب کشائی ہو جاتی. مطلب آپ یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ آپ کشمیر والوں کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو انٹرنیٹ فراہم کریں گے جیسا کہ ہم نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروسز دی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کشمیری ہاتھ جوڑ لیں گے کہ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ ہمیں یہ سروسز فراہم نہ کریں جو اس وقت کی صورتحال ہے. آنیسٹلی مطلب آپ کی اپنی ملک میں جو نوجوان آبادی ہے وہ بیچاری کتنی بڑی تعداد میں بے روزگار ہو گئی ہے، کتنا اس کا معاشی لاس ہو گیا ہے کیونکہ صرف آپ نے انٹرنیٹ بند کی اور اس کے بعد اس کی جو سروسز میں تعطل رہتا ہے، جو کچھ اس کے مسائل ہیں، اس کی سپیڈ سلو رہتی ہے اور بہت ساری جو ایپس ہیں ان کو ویسے ہی بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی آن لائن ساری ایک بزنس چل رہا ہے، اس کا جو ایک معیشت کا پورا ایک آن لائن بزنس ہے وہ سارا جو ہے آپ کا نقصان میں چلا گیا. اور اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہم کئی دفعہ شیئر کر چکے ہیں. تو وہاں پر ہم کیا کسی کو حوصلہ دیں کہ جناب ہم آپ کو یہ دے دیں گے؟ ہم وہاں پہ انہیں کیا حوصلہ دیں کہ جی آپ کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ انڈینز آ کے ریڈز کرتے ہیں، آپ کو آزادی سے جینے نہیں دیتے. تو کیا ہمارے ملک میں یہ آزادیاں اس وقت ہمیں دستیاب ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ آزادیاں تو ہمیں اپنے ملک میں دستیاب نہیں ہیں. تو کس طرح ہم پھر ان باتوں پر اعتبار کریں اور کس طرح ہم کہیں کہ یہ باتیں جو ہیں محض باتیں نہیں ہیں؟ تو یہ اس وقت جو ہے اسٹیٹ آف افیئرز ہے. انفارچونیٹلی کشمیر کے لیے بات کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسا لگتا ہے کہ قید ہیں. ہمارا اپنا ملک جو ہے اس میں کس طرح کے انتخابات ہوئے، مطلب مقبوضہ کشمیر میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جی کٹ پتلی حکومت آ گئی، انتخابات ایسے ہی ڈھونگی ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو آج ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں؟ یہ بات ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کہا کرتے تھے کہ گرفتار کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، عقوبت خانوں میں لے جاتے ہیں. تو کیا آج ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ بات ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کہا کرتے تھے کہ وہاں پر صحافی آزاد نہیں ہیں اور وہاں پر بار بار پابندیاں لگا کر کھل کر بات نہیں کرنے دی جا رہی. تو کیا آج ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا؟ تو یہ اس وقت ہمیں حقیقت جو ہے نا اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ کشمیری ایسی حالات پاکستان کی جب دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ واقعی ہمیں اس ریاست کا حصہ بننا ہے. تو یہ ہے اصل بات. بہرحال پتہ نہیں کہاں پر اس ریاست کے بڑوں نے اس کو لے کے جانا ہے. ہماری تو سوچ سے سمجھ سے بات باہر ہے، لیکن یہ قبضے کی جو خواہش ہے یہ ہر جگہ ہی بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور اس کے اوپر بھی خاصی تنقید ہو رہی ہے. ایک تو وہ کینیڈا کو مسلسل ایک 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی، تو اس کے اوپر ان کی کئی بار سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں. لیکن اب تو حد ہو گئی. انہوں نے غزہ کے حوالے سے بھی یہ خطرناک بیان داغ دیا ہے کہ ہم غزہ پر جو ہے جا کے قبضہ کر لیں اور غزہ کی جو پٹی ہے وہاں پر تعمیر نو کا کام شروع کر سکیں، اور جی ہم اس کو جو ہے ایک نئے سرے سے بلڈ کریں پورا شہر. اور یہ ہمارا جو قبضہ ہے یہ طویل المدتی ہونا چاہیے، یعنی لمبے عرصے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب. تو یہ اس وقت جو ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو تعمیر اور ترقی کی آڑ میں آ کے قبضہ کیا جائے گا یہ کوئی چھوٹنے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ فلسطینی یہ علاقہ چھوڑ جائیں. اچھی جو بات ہے، ایک حوصلہ افزا بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو شہزادہ سلمان ہے سعودی عرب کے فرمانروا، ان کی طرف سے اس کے اوپر ایک کلیئر سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا، اسرائیل کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بحال نہیں کیے جائیں گے، اور وہ اس کاز پر جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت ضروری سٹیٹمنٹ تھا جو ان کی طرف سے آیا، کیونکہ اس سے پہلے سب کو یہ شک تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ کے انفلوئنس میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور پھر اگر سعودی عرب ایسا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تجارتی سفارتی تعلقات بنا لیتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی خلیج کی ریاستیں ہیں اسلامی
وہ بھی اس کے پیچھے اس کو فالو کر سکتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کا والی وارث کون ہوتا اگر باقی جو ادھر ہی جو علاقے میں موجود اسٹیٹس ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو اس صورتحال میں جو یہ شک تھا اس کو بڑے اچھے سے دور کیا ہے شہزادہ سلمان نے یہ کہہ کے کہ ہم اس معاملے کے اوپر بالکل بھی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ انہوں نے بات کہی ہے. یہ جو بیسکلی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ساتھ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کے بعد انہوں نے یہ اعلانات کیے اور انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل کی جو قیادت ہے وہ امریکہ کرے. تو اب امریکہ ہو یا اسرائیل ہو سب کو پتا ہے کہ گٹھ جوڑ تو ایک ہی ہے ان کا. کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بہت سارے فیصلے بہتر بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے معاملے میں جو ان کی ایک پوزیشن ہے امریکہ کی وہ تو وہی ہے. ریاست کی وہ پالیسی ہے اور وہ وہی چل رہی ہے چاہے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن تھی چاہے ٹرمپ صاحب آ گئے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن ادروائز باقی جو ان کی اور چیزیں ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ان کی پالیسی کہیں بہتر اور کہیں ہمیں خراب نظر آ سکتی ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو ہر چیز وہ اچھی ہی کر رہے ہیں. تو ان کا ایک جو اپنا ظاہر نظریہ ہے ان کی ریاست کا تو اس حساب سے وہ ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سارے کے بعد جی اب تھوڑی سی بات پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے. آج آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور جنید اکبر صاحب کی کل رات ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. بڑی اس ملاقات کی تصاویر جاری ہوئی ہیں تو اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ سب کو یہی ایک تاثر ہے جو کہ غلط بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہے آپس میں کچھ اختلافات بھی رہے ہیں ان کے اور یہ مخالف گروپس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے ہیں لیکن یہ ملاقات کر کے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ساتھ ہیں اور عمران خان کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں اور جو آنے والا اب احتجاج ہے اس میں بھی دونوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں. یہ جنید اکبر صاحب اس سے پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں مختلف پروگرامز میں اور علی امین نے بھی جو ابھی حال ہی میں انٹرویو دیا تھا انہوں نے بھی جنید اکبر کے بارے میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے بلکہ انہوں نے کہا کہ بالکل جو بھی فیصلے ہوئے ہیں پارٹی میں وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے. تو آج یہ جو تصویر ہنستے کھیلتے دونوں کی آئی ہے اس نے یقینی طور پر جو مخالف صرف پی ٹی آئی میں جو اختلافات کو بڑھانے کی باتیں اور خبریں ان پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑی مایوسی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے ہوں گے. میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ جی وہ بس سب کچھ ختم ہو گیا ان کے درمیان کچھ تھا نہیں ایسا لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم وقتی کاز کے لیے انہوں نے یہ کوئی آپس میں اختلافات کو ہوا نہیں دی جو کہ ایک سمجھداری کی بات ہے. ایک پارٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی پارٹی کو اس چیز کا فائدہ ہے کہ جو گروپنگز ہیں وہ ختم ہوں اور پھر سب مل کر ایک گریٹر کاز کے لیے اگر کام کریں تو یہ ان کی پارٹی کا اس میں فائدہ ہے. تو یہ جو ایک تصویر ہے یہ خاصی ڈسکس بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور تصویر بڑی ڈسکس ہوئی ہے اور یہ ہے جی عرفان صدیقی صاحب نے ایک پوسٹ کیا اور اس پوسٹ میں انہوں نے اپنی ایک آنے والی کتاب کے حوالے سے ایک طرح سے کرٹن ریزر دیا ہے اور اس کا نام ہے پاکستان اور پی ٹی آئی اور پاکستان اور نیچے اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے سائفر سے فائنل کال تک. اب عرفان صدیقی صاحب بیسکلی رائٹر ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ رجیم چینج سے لے کر فائنل کال یعنی 24 نومبر تک کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے اور پی ٹی آئی اور پاکستان. اب ظاہر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان سے آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہ کوئی تعریفیں تو نہیں لکھیں گے پی ٹی آئی کی لیکن دلچسپ بات ہے کہ آپ نون لیگ کے ہمیشہ سے حامی بھی رہے ہیں ان کے لیے آپ لکھتے بھی رہے ہیں ان کے باقاعدہ سینیٹر بھی ہیں اور آپ اتنے چاؤ اور ارمانوں سے نواز شریف صاحب کو 2024 کے انتخابات کے لیے لے کر بھی آئے ان کی بڑی پبلسٹی بھی کی اور اس کے بعد جب آپ کتاب لکھنے کی باری آئی ہے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں. مطلب عام طور پر لوگ اگر کتاب لکھیں گے تو ظاہر ہے وہ یعنی اگر کوئی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پارٹی کے اوپر ہی کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کے اوپر ہی لکھیں گے کہ جی ہماری پارٹی نے یہ جد و جہد کی ہے یا یہ اچیومنٹس ہیں یا یہ ہم کچھ تبدیلی لے کے آئے ہیں. لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے. عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ کتاب لکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی پر. تو اس سے بھی بہت سارے لوگ اس پہ یہ کامنٹ بھی کر رہے تھے کہ جب ان کو پتا ہے کہ اپنی پارٹی پہ کتاب لکھیں گے یا اپنے لیڈر پر لکھیں گے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں کیونکہ یہ لوگ تو جس طرح سے مسترد شدہ ٹولہ ہیں یہ سب کو پتا ہے. تو انہیں پتا ہے کہ اگر کتاب میں اچھائی لکھیں یا برائی لکھیں جو بھی لکھیں ریلیونٹ لوگوں کی آپ لکھیں گے جو لوگوں کے درمیان میٹر کرتے ہیں اور وہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا لیڈر ہے. تو انہوں نے اگر خطاب لکھنے کے لیے کوئی ٹاپک چوز بھی کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہی لے کر کے آئے ہیں میدان میں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے کامنٹ چل رہے ہیں لیکن اگر میرے سے پوچھیں آپ تو یہ آپ کو کتاب خریدنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے.
یہ جو سائفر سے فائنل کال تک کا سفر ہے، یہ میں آپ کو چند جملوں میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک مزاحمت کی تاریخ لکھی گئی ہے بیسیکلی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جد و جہد کی ہے، انہوں نے ہر طرح کا ریاستی ظلم اور جبر سہا ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی ہوئی ہے، ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہر فیصلہ ان کا درست نہیں ہوگا یقینی طور پر، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ان کو دھوکے بھی بہت ملے ہوں گے، یہ بھی بات درست، اپنے لیڈر پر لکھیں گے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو جس طرح سے مسترد شدہ ٹولہ ہیں یہ سب کو پتہ ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ اگر کتاب میں اچھائی لکھیں یا برائی لکھیں، جو بھی لکھیں ریلیونٹ لوگوں کی آپ لکھیں گے جو لوگوں کے درمیان میٹر کرتے ہیں، اور وہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا لیڈر ہے، تو انہوں نے اگر خطاب لکھنے کے لیے کوئی ٹاپک چوز بھی کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہی لے کر کے آئے ہیں میدان میں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے کامنٹ چل رہے ہیں، لیکن اگر میرے سے پوچھیں آپ تو یہ آپ کو کتاب خریدنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ جو سائفر سے فائنل کال تک کا سفر ہے، یہ میں آپ کو چند جملوں میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک مزاحمت کی تاریخ لکھی گئی ہے بیسیکلی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جد و جہد کی ہے، انہوں نے ہر طرح کا ریاستی ظلم اور جبر سہا ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی ہوئی ہے، ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہر فیصلہ ان کا درست نہیں ہوگا یقینی طور پر، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ان کو دھوکے بھی بہت ملے ہوں گے، یہ بھی بات درست ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے بے وفا جو بیچ میں بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ سب بھی چیزیں اس جد و جہد کا حصہ رہی ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ تاریخ کو جس طرح سے للکارا ہے اور بدلنے کی کوشش کی ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، مزاحمت کی اس طرح کی داستان ہم نے نہیں سنی، پارٹیوں کے اوپر پہلے بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، پارٹیوں کے اوپر پہلے بھی ریاستی جبر ہوئے ہیں، لیکن اتنی دیر کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کو سہ نہیں پائی، یا تو وہ کسی کمپرومائز کا شکار ہو گئی یا ٹوٹ گئی بکھر گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ اس ریاستی جبر کا سامنا کیا بلکہ اس کے خلاف کوئی کہیں پر بھی ہتھیار نہیں اٹھائے، جتنے جو فورم دستیاب تھے ریاستی اداروں کی صورت میں، عدلیہ کا ہو، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، کچھ بھی، عوام کی عدالت، ہر جگہ وہ اپنا مقدمہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کہیں پہ بھی ہتھیار نہیں اٹھائے ریاست کے خلاف، ہر ظلم بھی برداشت کیا، ان کے لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اس نہج پر نہیں گئے، انہوں نے بات چیت کی بات کی اور ہمیشہ مذاکرات کی بھی بات کی، یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک طرز سیاست ایگریسو ہے، وہ زیادہ تر سڑکوں پر سیاست کرنا پسند کرتے ہیں، ان کی اور ایک جو ان کا ایک ایگریشن ہے اس کی ایک پیچھے وجہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ ظلم اور جبر ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک غصہ تو آتا ہے، تو یہ ایک وجہ بڑی واضح ہے، جو جس طریقے سے ان کو، ان کے لیڈر کو، اس کے لیڈر کی پوری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ سب چیزیں سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس سارے دور میں مقبولیت کا ایک عروج بھی دیکھا ہے اور سرنڈر کرنے سے انکار کیا ہے، عام طور پر اتنا جبر ہو کسی پارٹی کے اوپر تو وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، وہ پھر مزید مزاحمت نہیں کرتے، لیکن یہ 2.5-3 سال ہو چکے ہیں کہ مسلسل یہ پارٹی مزاحمت کری اور میدان کے اندر موجود ہے، بعض اوقات لڑائی جیتنا شاید اس وقت اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ لڑائی لڑتے رہنا اہم ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی یہ لڑائی لڑ رہی ہے، یہی اس کی کامیابی ہے کہ تمام تر طاقت کے باوجود بھی اس کو کچلنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، وہ آج بھی میدان میں سب سے بڑی حقیقت بن کر کھڑی ہے، تو یہی اصل حقائق ہیں، باقی اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، کبھی کمزور ہوئی، کبھی کھڑی ہوئی، کبھی گری، کبھی لڑکھڑائی، لیکن پھر کھڑی ہو جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی سائفر سے لے کر فائنل کال تک جو سیاست ہے وہ مزاحمت کی ایک لازوال داستان ہے، یہ کہاں جا کے اینڈ ہوگی، ہماری تو خواہش یہ کہ جلدی اینڈ ہو تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نارمل فیز میں داخل ہو سکے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف لڑائی نہیں ہے، اس میں عوام اس کے ساتھ ہیں، تو اسی لیے وہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، تو یہ عوام کے خلاف ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لڑائی ریاست کی جا رہی ہے، تو یہ لڑائی اس لیے عوام کے خلاف ختم ہونی چاہیے کیونکہ عوام ہی تو اصل میں ریاست ہیں، یہ ہے اصل پوائنٹ اس بات کا۔ تو عرفان صدیقی صاحب، آپ کو کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ ہیں، لیکن میرے خیال سے جو اس کا آپ نے ایسی تکلف ہی کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ اتنی باشعور ہے کہ وہ ہر چیز کو صحیح طور پر اینالائز کرنے کا ایک اپنا صلاحیت رکھتی ہے، اپنی آنکھ رکھتی ہے، اپنا شعور رکھتی ہے۔ یہ سب جی باتیں ہیں، باقی آگے کچھ مزید خبریں بھی ہیں، میں نے چائنا کے دورے کا بھی ذکر کیا تھا، اب چلیے وہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے مزید، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔